أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا کروڑا کرم احسان کہ رب کائنات نے اپنی توفیق خاص سے مجھے اور آپ کو یہاں پر آنے بیٹھنے اپنا اور اپنے محبوبین کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمارا یہاں پر آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور سن کر سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ معزز محترم حاضرین السامعین، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہہ دیجیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی جمعے کے دن مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ درود میں خود اپنے اس امتی کا اپنے کانوں سے سماعت فرماتا ہوں۔ عزیزان اکرامی، درود کے بارے میں بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا پڑھتے ہیں؟ درود و سلام پڑھتے ہیں، یعنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ لفظ استعمال کیا ہے نبی کا، اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نبی ایک تو نہیں ہے، نبی 1,24,000 کم و پیش پیغمبران دین ہے، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ تو اب یہاں پر حکم یہ ہوا، ارشاد یہ ہوا کہ اللہ اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی، یحییٰ بھی نبی، یعقوب بھی نبی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک سارے سارے کیا ہیں؟ انبیاء ہیں۔ تو اب پتہ کیسے چلے؟ اب اگر اللہ نے اس درود سے مراد، سلام سے مراد میرے اور آپ کے نبی کو مراد لیا تو یہ کیوں نہیں کہہ دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی محمد، کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں؟ یا کہہ دیا جاتا ان اللہ و ملائکتہ، کیونکہ میرے نبی کو محمد بھی کہا گیا، میرے نبی کو قرآن میں رسول بھی کہا گیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نام لے کر کہ نبی کو کہا جاتا کہ یہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ مگر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے نہ لفظ محمد استعمال کیا نہ لفظ رسول استعمال کیا۔ ہم نے کہا مولا نبی تو اور بھی ہیں، تو نے فقط نبی کا نام کیوں استعمال کیا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایک اور میرے نبی کو قرآن میں ایک جگہ عبد کہہ کر بھی پکارا گیا۔ وہ کون سی جگہ؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ کون نہیں جانتا میرے سننے والوں میں سے کہ وہ معراج کا واقعہ، یہ معراج کا مہینہ بھی آیا ہوا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک بابرکت وہ ذات ہے وہ جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ توجہ چاہتا ہوں، یہاں پر عبد بھی کہا تو یہاں پر جب درود کی بات آئی تو کہہ سکتا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی العبد، کہ اپنے عبد پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ قرآن میں عبد بھی کہا
رسول بھی کہا اور قرآن میں محمد بھی کہا، مولا نبی کا لفظ استعمال ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، یہاں پر یہ بات کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں سنو، میرا نبی جب دنیا میں آیا تو دنیا میں آنے کے بعد میرے نبی کا نام محمد رکھا گیا۔ اگر میں کہتا کہ یہ میں سلام اور درود بھیجتا ہوں محمد پر، تو پھر یہ پتہ چلتا کہ جب پیدا ہوا اس وقت سے محمد پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ میں کہتا کہ درود و سلام فرشتے بھیجتے ہیں اور خدا بھیجتا ہے اپنے عبد پر، عبد تو میں نے اس وقت کہا جب اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے معراج کی رات بلایا، اپنی بارگاہ میں قریب کیا، اس دن میں نے اپنے محبوب کو عبد کا توجہ چاہتا ہوں، اس دن عبد کہا۔ اگر میں عبد کا ذکر کرتا تو اس سے مراد یہ ہوتی کہ اپنے محبوب پر اس وقت سے درود و سلام پڑھے جا رہے ہیں جب معراج کی رات پر گئے، اور کہا اگر رسول کہا جاتا تو میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہتا تو پھر دنیا کی بات ہوتی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ میرا نبی کب تھا، مولا کب تھا؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ تم نے نہیں پڑھا کنت نبی جوا آدم بین الماء والطین، اللہ کے نبی نے خود فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان ابھی گونجے جا رہے تھے۔ کا پتہ یہ چلا نہ آدم تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ شیش تھا، نہ موسیٰ تھا، نہ کلیم تھا، کوئی بھی نہیں تھا، میں خدا تھا۔ میرا مصطفیٰ اس وقت بھی تھا اور میرے مصطفیٰ پر اس وقت سے درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ اس لیے یہاں لفظ نبی کا استعمال کیا کہ کنتو نبی یما آدم بین الماء والطین، میرے نبی نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی بنے بھی نہ تھے، میں محمد اس وقت بھی نبی تھا۔ اس لیے یہ لفظ نبی کا استعمال کیا، محمد کا نہیں کیا، عبد کا نہیں کیا، رسول کا نہیں کیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سمجھے کہ جب عبد کی بات آئی اس وقت درود و سلام پڑھا گیا۔ نبی کا لفظ اس لیے استعمال ہوا کہ نبی اس وقت تھا جب کوئی بھی نہ تھا، تو اس وقت سے کیا ہو رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ عزیزان اکرامی، اب میں ڈائریکٹ قرآن پاک کی اس آیت کی طرف آؤں گا جو میں نے تلاوت کی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، کس سے کہا جاتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، کافروں سے کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح میرے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ توجہ چاہتا ہوں، نبی جو بنتا ہے یہ ووٹوں سے نہیں بنتا، رسول جو بنتا ہے برادری سے نہیں بنتا، نبی جو بنتا ہے ہمیں سلیکٹ کرنے سے نہیں بنتا۔ نبی اور رسول جو ہوتے ہیں قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جسے اللہ پسند کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے نبوت اور رسالت کا تاج پہنا دیتا ہے۔ تو پتہ چلا نبی کوئی بنتا نہیں ہے دنیا میں، بلکہ نبی ریڈی میڈ اللہ کی طرف سے بن کر آیا کرتے ہیں، آسمان سے آیا کرتے ہیں۔ تو نبی وہ جو اللہ کی طرف سے، رسول وہ جو اللہ کی طرف سے چنے جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک بات اور بتا دوں، اللہ کے نبیوں کے جو صحابی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے جو صحابی ہیں، توجہ چاہتا ہوں، یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو اور رسولوں کو پیدا فرمایا، چنا، اور فرمایا پھر دنیا پر نگاہ دوڑائی، پھر جن کے دل اچھے پائے، جن کو اچھا سمجھا، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوست اور قربت اور ان کا یار بنا دیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ جو تھے وہ خود نہیں بنے، صحابہ بھی وہ ہے جن کو رب کائنات نے چن لیا تھا۔ کس نے چنا؟ اپنے محبوب کی سنگت کے لیے خدا نے چنا۔ رسول اور انبیاء یہ خدا کے چنے ہوئے ہیں، اور یہ خدا کے چنے ہوئے رسول اور انبیاء یہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ محفوظ نہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ معصوم۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ جو گناہ نہیں کر سکتا، جو گناہ نہیں کر سکتا۔ نبی کبھی گناہ نہیں کر سکتا، کیوں؟ جیسے معاذ اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ آپ نے کیا کیا، جنت میں گندم کھا لی۔ عزیزان گرامی، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، کیوں کہ نبی ہوتا ہی وہ جو غلطی سے معصوم ہوتا ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں گندم کا دانہ نہ کھاتے تو بتائیے اتنی بڑی جنت میں صرف حضرت آدم اور اماں حوا ہی رہتے، تو پھر جہنم کس کے لیے تھی؟ اگر اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، راز پوشیدہ ہوتے ہیں،
اگر حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کو کھایا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ نہ آپ زمین پر آتے، نہ حضرت آدم آتے، تو نہ موسیٰ علیہ السلام آتے، نہ عیسیٰ علیہ السلام آتے، نہ انسان کی نسل چلتی، اور نہ اس طریقے سے جنت میں رہتے، تو وہاں انسان تو نہ ہوتے، فقط دو ہی ہوتے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کے دانے کو کھایا نہ ہوتا، مصطفیٰ جان رحمت کو ہم نے پایا نہ ہوتا۔ یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے کائنات بنائی تھی، یہ سارا کچھ جو بنا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ملا۔ تو عزیزان گرامی، اب جب نبی ہوتے ہیں وہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اور انبیاء کے جو صحابہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے اپنے نبی کے یار بنا کر چنا، جن کو اپنا نبی کے سنگت میں بٹھایا، وہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح میرے نبی کے یار ابو بکر لے کر آئے، عمر فاروق لے کر آئیں، عثمان و حیدر لے کر آئیں، حضرت بلال لے کر آئیں، کہا اس طرح ایمان لے کر آؤ، تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ قرآن کی آیت ہے، یہ نص قطعی ہے۔ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہتے ہیں ہم اس طرح ایمان لے کر آئیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لے کر آئیں۔ کیا کہتے ہیں؟ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہتے ہیں ہم اس طرح ایمان لے کر آئیں جس طرح یہ معاذ اللہ صحابہ کو کیا کہنے لگے؟ بے وقوف ایمان لے کر آئیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بے وقوف نہیں ہے، بلکہ میرے صحابہ کے بارے میں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ خود بے وقوف ہے۔ کیا ہے؟ جو میرے نبی کے بارے میں۔ تو پتہ کیا چلا کہ صحابہ کے بارے میں سب سے پہلے جس نے گستاخی جو کرتے تھے میرے نبی کے دور کے اندر، وہ کون کیا کرتے تھے؟ کون کرتے تھے؟ کافر کرتے تھے نا، وہی تو کہتے تھے ہم ان کی طرح ایمان لے کر آئیں۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کی گستاخی کرنے والا کوئی مومن نہیں ہو سکتا، صحابہ کی گستاخی کرنے والا کافر ہوا کرتا ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں جو تبرہ کرے، جو ان کو معاذ اللہ کم عقل کہے، قرآن کہتا ہے وہ کم عقل نہیں، بلکہ میرے نبی کے یاروں کو کم عقل کہنے والے خود کم عقل ہوا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک چیز اور بتا دی، انہوں نے معاذ اللہ صحابہ کو کہا کہ وہ کیا ہے؟ کم عقل ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ خود کم عقل ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ معاذ اللہ جو کوئی یہ کہہ دے کہ معاذ اللہ صحابہ لوٹ مار کرتے تھے، جس طرح ہمارے ملک پاکستان کے وزیر اعظم بدبخت نے کہا کہ صحابہ لوٹ مار کرنے والے تھے، تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ قرآن کہتا ہے جو ان کو کہے بے وقوف وہ خود بے وقوف ہوتا ہے، اور جو ان کو کہے لوٹ مار کرنے والا وہ خود لوٹ مار کرنے والا ہوتا ہے۔ جو ان کو برا کہے قرآن میں اللہ جواب دیتا ہے کہ وہ خود کون ہوتے ہیں؟ برے بھلے ہوتے ہیں، اور وہی برا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی نص نے بتا دیا کہ صحابہ کے بارے میں جو جس طرح کی بات کرے گا وہ بندہ اسی طرح کا ہوگا۔ معاذ اللہ جو صحابہ کو برا بھلا کہے وہ خود برا بھلا ہوگا، وہ خود خراب ہوگا۔ جو صحابہ کے بارے میں تبرہ کرے وہ خود تبرے کے لائق ہوگا۔ جو صحابہ کے بارے میں یہ کہے وہ ناانصافی کرنے والا وہ خود ناانصافی کرنے والا ہوگا۔ اور جو صحابہ سے کہے کہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے نبی کے یار ہیں، ہر ایک نبی کا صحابی ان پر ہماری جان قربان ہے، تو سمجھ لینا کہ وہ ایمان والا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو میرے نبی کے صحابہ کو جیسا کہے گا خود ویسا ہی ہوگا۔ جو نبی کے صحابہ کو اچھا کہتے ہیں سمجھ لیں کہ اللہ نے ان کو بھی اچھا بنا رکھا ہے۔ یہ قرآن سے آپ کو بتا دیا۔ تو عزیزان گرامی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا مہینہ بھی ہے، اور آپ لوگوں نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی کہ معاذ اللہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا آپس میں اختلاف تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ ولایت جو خلافت ملنی تھی یہ کس کو ملنی تھی؟ حضرت علی کو ملنی تھی، یہ ابو بکر صدیق کو مل گئی۔ اور اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو کہ حضرت علی بڑے قریب تھے اور ان کو آخر میں ولایت ملنی چاہیے تھی، حضرت علی کو پہلے ملنی چاہیے تھی، ابو بکر کو بعد میں ملنی چاہیے تھی۔ یہ ان کے ایک عجیب سے سوالات ہیں، یعنی کہ وہ کہتے کہ بعد میں خلافت ملنا یہ حضرت علی کی شان میں کمی ہے۔ ان بدبختوں سے کوئی کہے کہ اگر آخر میں آنا، آخر میں کوئی مقام کا اظہار کرنا یا اظہار ہونا کمی کی نشانی ہوتی، میرے اور آپ کے نبی تو آخری نبی بن کر آئے تھے۔ ایسی بات نہیں ہوتی، صحابہ کے آپس میں مقابلے نہیں تھے، صحابہ آپس میں محبت کیا کرتے تھے، اور اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ مجھے بتائیے یار، آج ہم کسی غلط کو اپنا دوست نہیں بناتے، تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جن دوستوں کو چنا، اپنے محبوب کی سنگت کے لیے چنا، اس سے مراد صحابہ پہ اعتراض نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اگر کوئی صحابہ پہ تبرہ کرے، کیونکہ یہ آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اگر کوئی صحابہ پر بات کرے وہ صحابی پر بات نہیں کر رہا، اللہ کے انتخاب پر سوال کر رہا ہے۔ کس پر کر رہا ہے؟ یعنی اس کا مقصد یہ کہ اللہ نے صحیح بندے نہیں چنے نا،
اس سے مراد تو یہ اللہ کہتا کہ میں نے اپنے محبوب کے لیے ان کے یاروں کو میں نے چنا۔ اب جو کہے یار صحیح نہیں تو حقیقت کے اندر یاروں پر اعتراض نہیں کر رہا، خدا پر اعتراض کر رہا ہے۔ کس پر اعتراض ہے؟ یہ ڈائریکٹلی آپ کا اعتراض خدا تک جاتا ہے، یعنی خدا نے ایسے بندے سلیکٹ کر دیے جو بندے اچھے نہیں تھے، اپنے محبوب کے یار ایسے بنائے جو اچھے یار نہیں تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایسی بات کبھی نہ کہنا، نہ کبھی ایسی بات سننا، نہ کبھی ایسی بات ہو رہی ہو کہیں پر وہاں سے فوراً اٹھ کر چلے جانا۔ کیوں؟ کہ وہاں پر آپ کو ایمان نہیں ملے گا، وہاں پر آپ کو رحمان نہیں ملے گا، وہاں ایمان کے ڈاکو ملیں گے، اور وہاں پر راہزن ملیں گے، اور وہاں پر آپ کو شیطان کے حامی تو مل سکتے ہیں مگر مصطفیٰ جان رحمت کے چاہنے والے آپ کو نہیں مل سکتے وہاں پر، کیونکہ وہ لوگ آپ کے ایمان کے ڈاکو ہیں، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کائنات کی ماں، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا، اور اکثر یہ دیکھا کرتی تھی کہ جب بھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر صدیق کہیں بیٹھے ہوتے تو حضرت علی ٹکٹکی باندھ کر ابو بکر صدیق حضرت علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ ام المومنین کہتی ہے کہ میں نے ایک دن کہا ابا جان، میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب بھی حضرت علی شیر خدا آتے ہیں آپ ان کی طرف ٹکٹکی باندھ کر نظریں گاڑ کر کیوں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی؟ گھر میں۔ اگر بتائیے نہ آپس میں لڑائی ہوتی تو کیا گھر کی بات باہر ہوتی؟ کیا گھر میں اگر کسی سے لڑائی ہو، اس کی تعریف ہو تو باہر کی جاتی ہے؟ سنیے گا یہ بات۔ ام المومنین نے جب یہ پوچھا، ابو بکر صدیق نے جواب دیا، آپ نے کہا بیٹی تمہیں نہیں معلوم، میں حضرت علی کے چہرے کو نہیں تک رہا تھا، بلکہ میں نے اپنے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو علی کے چہرے کو دیکھے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہوا کرتی ہے۔ کیا ہوا کرتی ہے؟ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا بھی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کہ میں علی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، عبادت کر رہا ہوتا ہوں۔ اچھا یہ تو تھا دیکھنے والے کے لیے، کہا جو حضرت علی کے چہرے کو نہ دیکھ سکے، حضرت علی کے چہرے کو نہ دیکھ سکے، حضرت علی کسی محفل میں بیٹھے ہو اٹھ کر چلے جائیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا جو علی کے چہرے کو نہ تک سکے، علی کے چہرے کو نہ دیکھ سکے، حضرت علی کسی محفل سے اٹھ کر چلے جائیں، جس نے حضرت علی کی پشت کو دیکھ لی اس نے بھی عبادت کر لی۔ کہا یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا، علی جن کے درمیان موجود رہتے تھے، جن میں بیٹھتے تھے، جن میں کھاتے پیتے تھے، جن کی سنگت میں رہتے تھے۔ آج امریکن کوارٹر کے غوثیہ مسجد چھوٹی میں بیٹھنے والے، ان کے لیے بھی کوئی علی کے بارے میں فیض ہے؟ کہا کہ جو علی کے چہرے کو تک لے، چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، جو علی کے چہرے کو نہ دیکھ سکے علی کی پشت کو دیکھ لے، پشت کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور کہا جانو علی کا چہرہ دیکھ سکے نہ پشت دیکھ سکے، ارے وہ فقط علی علی کر لے، علی علی کرنا بھی عبادت ہوا کرتا ہے۔ کہا علی کے چہرے کو نہ دیکھ سکا، علی کی پشت کو نہ دیکھ سکا، فقط کیا کرے؟ علی کا ذکر کر لے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہوا کرتا ہے۔ تو یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ حدیثوں سے بتا رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت علی سے محبت نہیں کرتے، ارے ہم سے بڑھ کر حضرت علی سے محبت کون کر سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں حضرت علی سے محبت کرنی ہے تو پھر عقیدے بھی حضرت علی والے بناؤ، نظریہ بھی حضرت علی والا بناؤ۔ ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں، اور حضرت علی نے جن کے پیچھے نمازیں پڑھی ہم ان کو بھی اپنا علی کا امام بھی مانتے ہیں، اور ہم ان کو بھی حضور کا یار مانتے ہیں۔ حضرت علی کو مانتے ہو، جن کو علی مانتے تو ان کو نہیں مانتے۔ تمہارا علی سے تعلق کیا ہے؟ تمہارا علی سے جوڑ کیا ہے؟ اور آج ایک بات اور بتاؤں آپ کو، لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ میں آپس میں ٹکراؤ تھا، یہ میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے، غدیر خم کے مقام پر میرے نبی آخری خطبہ دے رہے ہیں، شاید آخری حج کے لیے جب گئے، غدیر خم کے مقام پر میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہہ دیجا کرے صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، خطبہ دیتے دیتے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو قریب بلایا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا۔ ہاتھ پکڑنے کے بعد میرے نبی نے کیا فرمایا؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کیا؟ جس کا میں دوست اس کا علی دوست۔ یہ میرے نبی نے فرمایا۔ یہ کس نے فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا۔ آپ کو پتا ہے اس وقت سب سے پہلے
جب ولایت علی کا اعلان ہوا، ولایت علی کی بات ہوئی، سب سے پہلے آگے بڑھ کر حضرت علی کو مبارکباد جس نے دی تھی وہ کون تھا؟ وہ ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق نے بھی، عمر فاروق نے بھی، کہ علی آج کے بعد تو ہمارا بھی مولا ہے، ساری امت کا بھی مولا ہے۔ پتہ چلا کہ حضرت علی کی جو ولایت کو نہیں مانتا وہ نبوت کو نہیں مانتا۔ وہ کس کو نہیں مانتا؟ نبوت کو نہیں مانتا، اور جو نبوت کو نہیں مانتا وہ خدا کو نہیں مانتا۔ ارے میرے نبی نے خود فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میرے نبی نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا میری صحن کے اندر ایک مصلی بچھا دیا جائے، اللہ نے یہ حضرت علی ایک واحد ایسی شخصیت ہے کائنات کے اندر نبیوں کے بعد جو یہ دعویٰ کیا کرتے صحابہ کے اندر، مجھ سے جو چاہو پوچھ لو میں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ کون کہتے تھے؟ حضرت علی۔ آپ فرماتے ایک واحد حضرت علی کی ذات ایسی ہے جو یہ دعویٰ کرتی تھی، کہتی تھی مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو میں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت علی فرماتے کہ میرا منبر بچھا دو، مصلی بچھا دو، پھر اس کے بعد اگر کوئی تورات کا ماننے والا آئے، یہودی آئے، کون آئے؟ یہودی آئے، تو یہودیوں کا مسئلے کا حل، ان کا فیصلہ میں ان کی کتاب تورات سے کر دوں گا۔ اگر کوئی انجیل کا ماننے والا آئے تو اس کے میں فیصلہ انجیل سے پورا کا پورا کر کے دکھا دوں گا۔ اور کہا کہ اگر کوئی زبور کا ماننے والا آئے میں اس کے سارے فیصلے کہاں سے کر دوں گا؟ زبور سے کر دوں گا۔ اور کہا اگر کوئی مسلمان آئے، قرآن کے پڑھنے والا آئے، تو میں سارے امور کے فیصلے قرآن مجید فرقان حمید سے کر سکتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کانا مدینۃ العلم والی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب گھر میں کسی کو آنا ہو تو کس سے آتا ہے؟ بولو یار کس سے آتا ہے؟ دروازے سے آتا ہے۔ جو اوپر دیواروں سے پھلانگ کر آئے وہ گھر والا نہیں، چور ہوا کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ میرے نبی علم کے شہر ہیں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جس کو بھی نبی کی بارگاہ میں آنا ہے پہلے علی کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ کا دروازہ یہی ہے، یہاں سے آؤ گے تمہیں نبی بھی مل جائے گا، نبی کا خدا بھی مل جائے گا۔ کہا پہلے آنا ہے تو علی کی بارگاہ سے آنا۔ اور وہ دن کیا بھول گئے جب میرے نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے، میرے نبی نے فرمایا کہ علی ادھر آؤ، علی ادھر آؤ، اللہ کا حکم ہو گیا ہے، اب ہم نے ہجرت کرنی ہے، اب ہمارے پاس کچھ امانتیں ہیں، کس کی؟ کافروں کی۔ حالانکہ وہ میرے نبی کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، میرے نبی کی قتل کی سازشیں کر رہے ہیں، وہ چار اسلام کی شمع کو بجھا دے۔ میرے نبی جاتے جاتے بھی ان کی امانتوں کا خیال، امانتیں بھی کس کی؟ کافروں کی، یہودیوں کی۔ کس کی؟ کافروں کی۔ کہا کہ میں جا رہا ہوں، اب یہ امانتیں ایسا بندہ چاہیے جو امین ہو۔ کیسا ہو؟ امین ہو۔ ایسا بندہ چاہیے جو بہادر ہو، ایسا بندہ چاہیے جو صدیق سچا بھی ہو۔ وہی امانتیں صبح کافروں تک پہنچا دے۔ کس تک پہنچا دے؟ کافروں تک پہنچا دے۔ توجہ چاہتا ہوں، حضرت علی سے کہا کہ علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، ہم ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہو گیا، یہ فلاں امانت فلاں کو دے دینا، یہ دے کر پھر آنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں آج کہتے جب میں وہاں پر مرگ بستر، جو قاتل بستر ہے، جب قتل ہونا ہے، یہاں پر خوف کا ماحول ہے، یہاں پر پہرے کا ماحول ہے، 40 بڑے بڑے کافر، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، جو غدار مکہ بھی تھے، غدار اسلام بھی تھے، اور مشرکین مکہ بھی تھے، جن کی وجہ سے مکے کا تقدس بھی پامال ہوا، جن کی وجہ سے مکے کی تاریخ بھی خراب ہوئی، جن کی وجہ سے مکے کے اندر بت پرستی بھی ہو رہی تھی، ایسے لوگ دشمن ہوں۔ آج ہمارے گھر پہ رات کو آ کر دو پولیس والے خالی کنڈی بجا دینا، پورے گھر والوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی کیس چل رہا ہو، کوئی جھگڑا ہو جائے، دو پولیس والے خالی گیٹ بجا دیں، بندہ چھتوں پر چڑھ جاتا ہے، چھپنے کی کوشش کرتا ہے، پچھلے دروازے کو کھول کے رکھتا ہے، ایسا نہ پکڑا جاؤں، پوری رات نیند نہیں آتی۔ اور یا مشرکین مکہ، کفار مکہ، سارے میرے نبی کے جانی دشمن، اس بستر پر سلایا کس کو؟ علی کو۔ کہ علی یہاں سو جاؤ، صبح اٹھنا، یہ امانتیں اس کو دینا۔ حضرت علی سے پوچھا کہ تمہیں نیند آ گئی؟ حضرت علی نے فرمایا اس سے قبل کبھی بھی نیند نہیں آئی، کیونکہ ہر وقت بندہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ ڈرتا اچھی حالت میں رہوں، اپنے آپ پر نظر رکھتا ہے کہ جب مولا سے ملاقات ہو تو اچھی حالت میں ہو، نماز کی حالت میں ہو، روزے کی حالت میں ہو، وضو کی حالت میں ہو۔